ناظرین، دور جدید میں بین الاقوامی معاملات سے واقفیت انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے سرخ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ شکریہ۔ بات کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی اہم اس سینس میں ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور اسی لیے پاکستان کا نام جو تھا 1956 جو پہلا کانسٹیٹیوشن ہم لوگوں نے بنایا تھا، اس میں اسے اسلامک ریپبلک آف پاکستان ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ بعد میں صدر ایوب کے دور میں 1962 کا کانسٹیٹیوشن بنا تو اس میں اسے ریپبلک آف پاکستان ڈکلیئر کیا گیا تھا، لیکن عوام کے پرزور اصرار پر پھر الٹیمیٹلی اس میں امینڈمنٹ کی گئی اور اسے اس کانسٹیٹیوشن کو بھی اسلامک ریپبلک آف پاکستان ڈکلیئر کیا گیا۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی پاکستان کو اسلامک ریپبلک ڈکلیئر کیا گیا۔ تب سے پاکستان اسلامک ریپبلک چلا آ رہا ہے، اور اس پرسپیکٹیو میں بھارت میں جو سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس دور میں، جبکہ خاص طور پہ ویسٹ میں، یعنی ویسٹ سے جب میں کہتا ہوں تو امریکن کانٹیننٹس میں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ، سارے یہ جتنے ممالک ہیں، خاص طور پہ بھارت، یہ سیکولرزم کے بہت علمبردار ہیں۔ اور آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ سیکولرزم میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس مذہب کو مرضی اپنائیں، آپ سوشل ویلیوز، آپ جو پولیٹیکل ویلیوز، آپ جو ریلیجس ویلیوز، اس سے آپ کا اتنا زیادہ کنسرن نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے، چاہے وہ لوگ جو ہیں کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی کلاس سے وہ تعلق رکھتے ہیں، ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے۔ اصل مقصد اس کا یہ ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان پہ ایک خاص طور پہ یہ دباؤ بھارت کی طرف سے، خاص طور پہ یہ میں اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ میں نے یہ نوٹس کیا کہ بھارتی ہیں وہ اس بات میں بڑا ایمفسائز کرتے ہیں، بڑا زور دیتے ہیں کہ ہم لوگ سیکولر ہیں، ہم لوگ ڈیموکریٹک ہیں، ہم لوگ لبرل ہیں، ہم لوگ سب کچھ ہم لوگ ہی وہ صحیح کرتے تھے جیسے ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ پاکستان کا شروع سے میں نے جب انالیسس کیا 1947 سے، تو میں بڑا حیران ہوا ایک بات پہ کہ پاکستان میں آج تک کوئی ریلیجس پارٹی برسر اقتدار ہی نہیں آئی۔ یعنی جتنی بھی جماعتیں ہیں، میں کسی جماعت کا نام لیے بغیر یہ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ جو بھی جماعتیں یہاں پہ کلیم کرتی ہیں کہ ہم لوگ بہت طاقتور ہیں، ہم لوگوں کا یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، ان میں سے آج تک کبھی کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ پاکستان میں مذہبی پارٹی جو برسر اقتدار نہیں آ سکی۔ اب اس بات سے آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ پاکستانی کتنے زبردست قسم کے لبرل لوگ ہوں گے، کتنے ڈیموکریٹک لوگ ہوں گے، کتنے سیکولر کو میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اس کانسٹیٹیوشنل حوالے سے ہم لوگ نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ غور کریں کہ مسلمان ہوتا ہی بیسیکلی بہت زیادہ سیکولر ہے۔ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان کتنا بڑا سیکولر انسان ہوتا ہے۔ سیکولر میں ان سینس مسلمانوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دے رکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ نان مسلم ہیں، تم لوگوں نے کسی کو کوشچن، تھریٹ، انٹیمیڈیشن یا کوئی ایسی فورس کر کے استعمال، تمہیں نہ انہیں مسلمان کرنا ہے، نہ تم نے انہیں پریشان کرنا ہے۔ اگر وہ اقلیت ہیں تو تم نے ان کو تحفظ دینا ہے۔ تو اس حوالے سے جب میں غور کرتا ہوں تو پاکستان میں تو سب لوگ یعنی مزے میں ہیں، لبرل فورسز ہیں یہاں پہ، آج تک کوئی پولیٹیکل پارٹی کو انہوں نے ووٹ ہی نہیں دیا۔ اور دوسری طرف جب میں بھارت کا انالیسس کیا تو بھارت میں تو یہ جو بی جے پی ہے، یہ تو 96-97 میں یہ پارٹی برسر اقتدار آئی تھی، اور پھر انہوں نے آ کے ایٹمی دھماکے کیے۔ اس وقت اپنا اٹل بہاری واجپئی جو تھے وہ وزیر اعظم تھے، اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی آف شوٹ ہے، یعنی یہ جو آر ایس ایس راشٹریہ سیوک سنگھ جو انتہائی فنیٹک جماعت ہے جس نے ہندوتوا کا نعرہ لگایا تھا۔ ہندوتوا بیسیکلی دیکھیں، ہندوازم اگر کوئی کہے نا کہ میں ہندوازم کے لیے کام کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں میں اسلام کے لیے کام کر رہا ہوں، تو میں اسلام کے لیے کام کر رہا ہوں، اس میں ایسی کوئی برات نہیں ہے، میں اسلام کی پریچنگ کر رہا ہوں، لوگ مانے نہ مانے، میں اپنی حد تک وہ ایک بہتر مسلمان کے طور پہ اپنا رول پلے کرتا ہوں۔ اگر ہندوازم میں کوئی کہتا ہے جی میں ہندوازم کے لیے کوشش کر رہا ہوں تو کریں۔ ان میں سے خاص طور پہ جو ڈاکٹر ششی تھرور ہیں، ان کے انڈیا کے بڑے لبرل لیڈر ہیں، کانگریسی لیڈر ہیں، اور یہ بڑے پڑھے لکھے لیڈر ہیں، اور انہوں نے یو این او میں تقریباً 30 سال سروس کی ہے، اچھی ان کی مطلب پرفارمنس ہے۔ ابھی بھی جب میں ان کی سپیچز وغیرہ سنتا ہوں تو میں بڑا امپریس ہوتا ہوں کہ یہ انسان، وہ کہتے ہیں جی ہاں ٹھیک ہے میں ہندو ہوں، میں اپنے طور پہ کام اپنے مذہب کے لیے کر رہا ہوں۔ اپنے مذہب کے لیے اگر آپ بالکل لبرل طور پہ کام کرتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، ہر بندے کا یہ رائٹ ہے۔ لیکن یہ جو انڈیا میں ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک فنیٹک، ایک فنڈامنٹلسٹ، ایک بگڑ پارٹی برسر اقتدار آئی ہے جو گھر واپسی اور مسلمانوں کو خاص طور پہ جس وقت 2014 میں
یہ مودی جو ہیں پرائم منسٹر بنے ہیں، تو اس کے بعد تو وہاں پہ بہت طوفان بدتمیزی انہوں نے برپا کیا، اور یوگی آدتیہ ناتھ جو یو پی کے چیف منسٹر ہیں، انہوں نے جو مردہ عورتیں یعنی جو مسلمان عورتیں ان کے بارے میں بڑے واحجات قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے، اور جو زندہ ان کے بارے میں تو جو کچھ کہنا سو کہنا تھا. لیکن مطلب ہے کہ ایک ریلیجس پارٹی نے، ہندو نے، یہ ہندتوا کا مطلب یہ، اس کا آپ یہ لے لیں الٹرا نیشنلزم. ایک نیشنلزم ہوتا ہے اور ایک الٹرا نیشنلزم ہوتا ہے. الٹرا نیشنلزم انتہائی خطرناک چیز ہے. نیشنلزم میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ اپنے ملک و قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کا کام کرنا ہر بندے کا یہ رائٹ ہے. یہ میں یہاں پہ یہ ذکر کر دوں کہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے مسولینی جب 1922 میں برسر اقتدار آیا تھا اور ہٹلر جب 1933 میں برسر اقتدار آیا تھا، تو یہ بنیادی طور پہ الٹرا نیشنلسٹ تھے. اور الٹرا نیشنلسٹ کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کیا ہوا، کس قدر خوفناک وہاں پہ جنگ چھڑی جس میں 7.5 کروڑ لوگ مارے گئے. لہذا اس بات سے اندازہ لگا سکیں ان دونوں جماعتوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے. وہاں پہ یورپ میں ان دونوں جو ہے یہ ساری جو مسولینی کی جماعت تھی اور جو ہٹلر کی جماعت تھی، نازیزم کو بین کر دیا گیا ہے. کوئی نام بھی لے تو اس کی بھی اس کو سزا دی جاتی ہے. سو اس پرسپیکٹو میں آپ یہ دیکھیں کہ، اور پھر خاص طور پہ اس بات کا بھی ذہن میں رکھیں کہ ہٹلر نے جو تو ہولوکاسٹ وغیرہ کیا تھا، وہ جیوز جو ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ 60 لاکھ جیوز انہوں نے ہمارے مار دیے تھے. تو یہ جو ہندتوا ہے بیسیکلی الٹرا نیشنلزم ہے، یہ جنون ہے، یہ یعنی ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ مجھے یہ اور کوئی لفظ اتنا مناسب لگ نہیں رہا، پاگل پن ہے یہ، اس سینس میں کہ یہ ہندوؤں کو جو 1000 سال بعد یونائٹڈ انڈیا ملا ہے، یہ پریشان ہو گئے، یہ اب نارمل ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ کس طریقے سے ہم لوگ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اپنا ہندوازم جو ہے اس کو اجاگر کریں. حالانکہ یہ دور 21ویں صدی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، ایک بڑی ڈفرینٹ دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. اور شاید اس جماعت کو جو کہ اپنے آپ کو بی جے پی کہتی ہے، ویسے تو آر ایس ایس کی یہ آف شوٹ ہے، ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ڈاکٹر ششی تھرور نے اپنی جو کتاب ہے دی انگلوریس امپائر، اس میں یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کا دور جو تھا وہ سنہری دور تھا، مغلوں کا دور تھا، جس وقت انٹرنیشنل ٹریڈنگ میں بھارت کا جو کردار تھا وہ 27% اس کا حصہ تھا بھارت کا. آپ یہ اندازہ لگائیں، یہ یونائٹڈ انڈیا، یہ برٹن نے ان کو نہیں دیا، یہ یونائٹڈ انڈیا جو ہے یہ اورنگزیب عالمگیر نے یہ کیا تھا. اور خاص طور پہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ اشوکا دی گریٹ کے بعد تقریباً 2000 سال بعد جو یونائٹڈ انڈیا جو بنایا گیا تھا، یہ عالمگیر نے بنایا تھا، اورنگزیب عالمگیر نے. اس میں اس وقت تقریباً میرے اندازے کے مطابق جو میں نے ساری ڈیٹا وغیرہ کلیکٹ کیا ہے، 25 سے 27 کروڑ تک مسلمان وہاں پہ رہ رہے ہیں. اور اس حوالے سے اگر دیکھا، اور یہ شاید آپ سن کے بڑے حیران ہوں گے کہ دنیا میں واحد ایک ملک ہے کرسچن امریکہ جس کی آبادی 33 کروڑ ہے، باقی سب ملکوں کی آبادی جو ہے وہ 20 کروڑ اور اس سے کم آبادی ہے. یعنی یہ حساب لگا لیں کہ اتنی بڑی اقلیت وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اور بتانا مجھے آپ کو یہ تھا کہ یہ ایک فینیٹک جماعت وہاں پہ آ گئی ہے، ایک فنڈامنٹلسٹ، ایک بگٹ جماعت آ گئی ہے. ہندوؤں کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ آپ لوگ کیا کلیم کر رہے ہو کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، ہم ڈیموکریٹک ہیں، ہم سیکولر ہیں، ہم لبرل ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہو. تم لوگوں نے آ کے وہاں پہ لوگوں کے لیے ایک عذاب کھڑا کر رکھا ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے. اور خاص طور پہ جو وہاں پہ دلت ہیں، وہ 30 کروڑ ہیں دلت، 300 ملین، وہ بھی رو رہے ہیں، وہ کرا رہے ہیں. اور یہ جو ریلیجس جماعت آ گئی ہے انڈیا کی، اگر انٹیگریٹی ان لوگوں نے برقرار رکھنی ہے تو اس کی انٹیگریٹی برقرار رکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور سیکولرزم ہے. یہاں پہ میں یہ ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد آسٹرو ہنگیرین امپائر وہ بھی بالکل ایسی انڈیا کی طرح چوں کا بربا تھا، جس میں رنگ برنگے لوگ پائے جاتے تھے، رنگ برنگی زبان، اتنی بے باز زبانیں بولی جاتی تھیں. اور شاید یہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ بھارت میں اس وقت 1600 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں سے 155 جو ہیں ان کی مین لینگویج ہیں، اور جس میں سے 22 نیشنل لینگویجز ڈکلیئر کی گئی ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھارت جو ہے اس کو یعنی انٹیگریٹی رکھنا کتنا اس کا یعنی مشکل کام ہے. اور اوپر سے یہ ہندتوا کا چکر چلا کے بیٹھ گئے ہیں. یہ تو بھارت کو تہ و بالا خود کر کے رکھ دے گا. یعنی بھارت نے اگر نہیں بھی ٹوٹنا تو ان ساری کاروائیوں سے بھارت تتر بتر ہو جائے گا، اور چائنا کو ایک بہترین موقع اور دنیا کے سپر پاور بننے کا ایک بہترین موقع مل جائے گا. بہت شکریہ.